سفر فکر کے بہرے بے قرار کا، سفر رفت تخیل کی کہکشاں کا، سفر گلہائے فن کے گلستاں کا، سفر روایت اردو زباں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا سلسلہ تدریس اور بی ایڈ آنرز کا کورس مطالعہ اردو ادب، اب تک ہم اس کے 7 لیکچرز لے چکے۔ آج اس سلسلے کا 8واں لیکچر ہے اور اس لیکچر کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال حیدری۔ عزیز طلبہ، ہم حصہ شعر کے خصوصی مطالعات کے سلسلہ سے گزر رہے ہیں اور اس سلسلہ میں ہم اب تک میر اور غالب کے مطالعات کر چکے۔ ہم ان دونوں بزرگان ادب کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد شامل نصاب ان کی دو غزلیات کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں، اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی اردو ادب کی روایت کے 2 عظیم مصلحین کے حوالے سے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی اور اکبر الہٰبادی کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا کہ ان دونوں بزرگان ادب نے اردو ادب میں اور مسلمانان ہند کے حوالے سے کس نوعیت کی اصلاحات کی۔ اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے نہ صرف ادب کے میدان کو وسعت دی، بلکہ معاشرے کو بھی خواب غفلت سے کچھ ایسا بیدار کیا کہ جس میں بعد ازاں علامہ اقبال نے اسی معاشرے کو، جو 1857 کے بعد قنوطیت اور مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں کھو چکا تھا، حالی اور اکبر نے اس کو ایک کروٹ دلائی، اور علامہ اقبال نے اس معاشرت کو کچھ ایسا بیدار کیا، اس میں انقلاب کی ایک ایسی روح پھونک دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے منتشر معاشرہ ایک ایسی قوم میں بدل گیا کہ جس نے 1947 میں مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصول ممکن بنا لیا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم مولانا الطاف حسین حالی اور اکبر الہٰبادی کے شامل نصاب متون کا مطالعہ کریں گے اور ان کے کلام کے معنی و مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مولانا الطاف حسین حالی کے شامل نصاب کلام کے حوالے سے۔ اس سلسلہ میں ہم نے آپ کے لیے مولانا الطاف حسین حالی کی معروف ترین طویل نظم مد و جزر اسلام کے ابتدائی چند بند شامل کیے ہیں۔ الطاف حسین حالی نے یہ نظم عزیز طلبہ 1879 میں لکھی تھی۔ اس وقت سر سید احمد خان سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی، اور دراصل یہ نظم انہی کے ایما پر، انہی کی ترغیب پر لکھی گئی تھی۔ سر سید احمد خان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے مسلمانان ہند کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری کے لیے، بالخصوص تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمان قوم اس وقت انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے انہیں ہمیشہ یہی مشورہ دیا کہ پہلے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، پہلے خود میں ایک ایسا شعور پیدا کریں، وہ قومی شعور جو انہیں اپنے جداگانہ تشخص کا احساس دلا دے اور اس قابل کر دے کہ وہ دوسری اقوام سے لڑ کے، دوسری اقوام سے تصادم کے نتیجے میں دوسری اقوام کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے، ایک ایسی مثبت جد و جہد کرتے ہوئے کہ جس میں دوسری اقوام کا نقصان مقصد حیات نہ ہو بلکہ اپنے حقوق کا تحفظ مقصود ہو، اس سب کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان پہلے تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوں۔ لیکن صرف تعلیم مسلمانوں کو قنوطیت کے اندھیروں سے نہیں نکال سکتی تھی، لہٰذا نہ صرف انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے بلکہ الطاف حسین حالی کی تحریروں، محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد یا شبلی نعمانی کے ساتھ مل کر کچھ اس انداز میں کام کیا کہ مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا جائے، مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ عظمت صرف اپنے اثاثے میں نہیں، زمانہ ہمیشہ ترقی پذیر رہتا ہے، لہٰذا دوسری اقوام سے بھی کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک طرف
تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلانے کی صحیح کی، تو دوسری طرف ان کے اذہان کو وسیع کرنے کے لیے انہیں مغربی تعلیم کی طرف راغب کیا۔ رہی بات الطاف حسین حالی کی، تو سر سید احمد خان نے الطاف حسین حالی سے یہ کہا کہ وہ ایک ایسی طویل نظم لکھیں کہ جس میں مسلمانان ہند کو ان کی عظمت کا احساس دلایا جائے، ان کو یاد دلایا جائے کہ ایک وقت تھا کہ جب عرب کے صحراؤں سے نکلنے والے ان مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ مسلمان ہر ایک کے لیے ناقابل شکست ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ نہ صرف زوال آمادہ ہوئے بلکہ اس پستی میں گر گئے کہ جس کے متعلق شاید ان کے آباء و اجداد کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ موضوعات تھے جو سر سید احمد خان نے الطاف حسین حالی سے چاہے کہ وہ نظم میں کچھ اس طرح بھر دیں کہ مسلمانان ہند خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ یہ ایک طویل نظم ہے جسے مکمل طور پر آپ کے متن میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نصاب ایک مختصر انتخاب کا نام ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے اس نظم کے پہلے چند بند آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ میں یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ نظم مسدس کی حیث میں لکھی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، مسدس عربی زبان میں 6 ہے، یعنی سادسن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے 6۔ اس حیث میں ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے 4 مصروں کے ردیف اور قافیے الگ ہوتے ہیں اور آخری 2 مصروں کے ردیف اور قافیے الگ، یعنی پہلے 4 مصروں کا ردیف اور قافیہ آپس میں ملتا ہے اور آخری 2 مصروں کا ردیف قافیہ الگ سے آپس میں ملتا ہے۔ اسے مسدس میں ترکیب بند کہا جاتا ہے۔ تو مسدس کے ترکیب بند میں لکھی گئی مسدس حالی یا مد و جزر اسلام کے پہلے چند بند آپ کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان کی قرأت کرتے ہیں۔ غفلت۔ کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا، دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں۔ سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے۔ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، بڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے۔ نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہیں شاداں۔ نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ کو ترساں نہ جنت کے خواہاں۔ لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ عزیز طلبہ، نظم کے بند آپ نے سنے۔ آج غزلیات کے برعکس الفاظ کے معنی بتانے کا میرا طریقہ قدرے مختلف ہوگا۔ میں ہر بند کی تشریح الگ الگ کروں گا اور اس کے ساتھ آپ کو الفاظ کے معنی بتاؤں گا۔ تو بڑھتے ہیں نظم کے پہلے بند کی تشریح اور الفاظ معنی کی طرف۔ حالی کہتے ہیں کہ کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟
کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہیں جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے بقرات ایک قدیم یونانی ماہر طب کا نام ہے۔ اس کا دور کم و بیش 460 قبل مسیح سے 370 قبل مسیح تک کا بنتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سقراط کے دور سے ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن سقراط افلاطون کا استاد تھا، جبکہ بقرات کا اس سلسلہ تعلم سے یا شاگرد اور استاد کے اس سلسلے سے کہ جس میں سقراط، افلاطون اور ارسطو اور بعد ازاں سکندر اعظم پیروئے نظر آتے ہیں، اس کا تعلق اس سلسلے سے نہیں تھا۔ اسے ایک ماہر طبیب اور دانشور بھی تصور کیا جاتا ہے۔ مرض آپ جانتے ہیں بیماری کو کہا جاتا ہے، مہلک، انتہائی خطرناک۔ ہذیان کے معنی ہے دیوانگی۔ حالی نظم کے اس بند میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی حقیقت کا ادراک نہیں کرتی، ایک ایسے خواب غفلت میں پڑ جاتی ہیں کہ جس کے بعد انہیں کامیابی و کامرانی یا اپنے بچاؤ اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نظم کا پہلا بند ہے جس میں دراصل حالی تمہید باندھ رہے ہیں اس مضمون کی کہ جس کے تحت انہیں تاریخی اعتبار سے مسلمانان ہند کی نہیں بلکہ مسلمانان عالم کی تاریخ مرتب کرنا تھی، یعنی عرب سے لے کر 19ویں صدی تک کے مسلمانان ہند کی ایک منظوم تاریخ۔ تو حالی اس بند میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے بقرات سے پوچھا کہ ان کے نزدیک دنیا میں کون سے مہلک ترین امراض ہیں، تو دانشور وقت نے جواب دیا کہ دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں، کوئی ایسی تکلیف نہیں، کوئی ایسا دکھ نہیں کہ جس کا علاج فطرت نے پیدا نہ کیا ہو، کہ جس کی دوا، جس کا تریاق موجود نہ ہو۔ ہاں، وہ مرض کہ جسے ہم آسان جانتے ہیں، جس کے متعلق ہم مرض ہونے کا گمان ہی نہیں کرتے، یا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ہمیں چاٹتی چلی جائے گی اور بالآخر ہم ریزہ ریزہ ہو کر راکھ میں راکھ اور مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ وہ مرض دراصل انسان کے لیے سب سے زیادہ مہلک ترین ہوتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ مرض ہوتا ہے انسان کے احساس زیاں کا خاتمہ، یعنی وہ کیفیت کہ جس میں انسان کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنا کیا کچھ ضائع کرتا چلا جا رہا ہے، وہ کس قدر صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے، سود و زیاں سے بالاتر، عیش و عشرت میں گم ایسے انسان دراصل ماسوائے موت کے اور کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں موت کی خبر بھی نہیں ہوتی یا موت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہیں ایک دن مر جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ طبیب جو انہیں ان کی حقیقت کا ادراک کرانے کی کوشش کرے، جو ان کی اس بیماری کا احساس دلانے کی کوشش کرے، اس بے حس معاشرے میں احساس کی روح پھونکنے کی کوشش کرے، وہ اس پر دیوانگی کا گمان کرتے ہیں کہ گویا وہ طبیب ہی دیوانہ ہے جو انہیں راہ راست پر لا رہا ہے، کہ ان کے خیال میں یہ عقل کل ہوتی ہے، وہ عقل کل کہ جس کو کسی اور کے مشورے، نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ الطاف حسین حالی نظم کے اس پہلے بند میں کہتے ہیں کہ ایک حکایتی انداز میں کہتے ہیں کہ بقرات نے کہا کہ دراصل ہر مرض کا علاج ہے، لیکن اگر انسان بے حس ہو جائے، احساس مردہ ہو جائے، تو پھر اس بات کا یا اس مرض کا علاج اس لیے ممکن نہیں رہتا یا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ مرض میں مبتلا شخص کو اس بات کا احساس ہو ہی نہیں پاتا کہ وہ مریض ہے۔ اگلے بند میں حالی کہتے ہیں کہ سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ عزیز طلبہ، علامت
یعنی نشانی، سجھانا یعنی راستہ دکھانا، تشخیص یعنی علاج دریافت کرنا، وجہ تلاش لینا۔ حالی نظم کے اس بند میں کہتے ہیں کہ اس قوم کا یا اس معاشرت کا یا اس انسان کا انفرادی طور پہ جو بے حسی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اگر اسے اس کا علاج بتایا جائے، اگر اسے اس مرض کی علامات بتائی جائیں، تو وہ اس کو سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہوتا۔ وہ تشخیص جو طبیب یا دانشور یا اس کے دور کے لوگ کرتے ہیں، وہ ان سے ایگری ہی نہیں کرتا، بلکہ الٹا یہ کہتا ہے کہ آپ کی تشخیص میں، آپ کے طریقہ علاج میں، آپ کے اسباب و علل میں گویا کوئی سقم موجود ہے، کوئی خرابی موجود ہے۔ یعنی جب انسان کو احساس نہیں رہتا اور وہ خود کو عقل کل تصور کرنے لگتا ہے، تو اس کی کیفیت ایک ایسے انسان کی ہو جاتی ہے، ایک ایسے وجود کی ہو جاتی ہے کہ جو ریسیپینٹ نہیں رہتا، جو وصول کچھ نہیں کرتا، کہ اس کے خیال میں جو وہ سوچ سکتا ہے کوئی اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے راہ رو قوم جو کسی راہبر کو نہیں مانتی، جو کسی طبیب کو نہیں مانتی، یہ الٹیمیٹلی بالآخر ایک ایسے گڑھے میں پڑ جاتی ہے، ایک ایسے اندھے کنویں میں گر جاتی ہے کہ اپنی زندگی سے تو مایوس ہو جاتی ہے، لیکن کسی نجات دہندہ کو ماننے پر تیار نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا دوسرا بند۔ اب بڑھتے ہیں نظم کے تیسرے بند کی طرف۔ حالی کہتے ہیں کہ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ عزیز طلبہ، ظاہری طور پر اس بند میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں۔ بھنور سے مراد سمندر میں آنے والے وہ طوفان جن کے نتیجے میں ایک دائرہ سا بن جائے پانی کا، اور اس دائرے میں جہاز عموماً اٹک جایا کرتے ہیں، ایک ایسا مرغولہ پانی کا یا لہروں کا ایک ایسا مرغولہ جس کے نتیجے میں دائرہ بن جائے۔ طوفان کا بپا ہونا یعنی طوفان برپا ہونا، اہل کشتی، کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ یہ وہ بند ہے جہاں سے حالی اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ ابتدائی دو بند میں انہوں نے کہا کہ دراصل وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے جس کا احساس مر جاتا ہے، جسے اپنی بہتری اور اپنی بدتری کا احساس نہیں رہتا، سود و زیاں سے بالا تر ہو کر خواب غفلت میں کھو جاتی ہے جو قوم، اس کا علاج انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ نظم کے اس بند میں اپنی اس منطق، اپنے اس اصول کا اطلاق وہ مسلمانوں پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حال کچھ اس قوم کا ہے کہ جس کا جہاز، کہ جس کا معاملہ ایک ایسے بھنور میں ہے کہ ساحل کا قریب کہیں نشان تک نہیں، دور دراز ساحل کا کنارے کا کچھ پتہ نہیں، اور طوفان آ چکا ہے۔ بس یہی احساس ہے کہ یہ کشتی، یہ ناؤ، یہ جہاز اب ڈوبا کہ اب ڈوبا۔ ہر لہجہ ہچکولے کھاتی ہوئی اس کشتی میں سوار لوگ بہرحال اب بھی خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ کشتی ہر لہجہ ہچکولے کھا رہی ہے، لیکن کشتی میں سوار لوگ اپنی نیند میں، اپنے خواب میں کچھ ایسے کھو چکے ہیں کہ وہ ایک کروٹ تک نہیں لیتے، وہ بالکل بے حس، دھت، نشے میں، وہ نشہ کہ جو ان پر عیش و عشرت نے طاری کر دیا، وہ نشہ کہ جو ان پر ہوس نے طاری کر دیا، وہ نشہ جو ان پر خواب غفلت نے طاری کر دیا، وہ اس میں کچھ ایسے کھو گئے ہیں کہ ان پر ان ہچکولوں کا، طوفان کے ان تھپیڑوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دراصل عزیز طلبہ، حالی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانان ہند یا مسلمانان عالم کہ جنہوں نے روئے ارضی پر کبھی حکومت کی، اپنی اپنے خاص امتیازات کے باعث، اپنی جفاکشی کے باعث، اپنی صداقت بیان اور حق پر یقین کے باعث، اب
ہوس کا شکار ہو گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، اس کے نتیجے میں یکے بعد دیگرے انہیں شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ جو 1000 سال تک ہندوستان پر قابض تھے، اب انگریزوں کے ذریعے انگریزوں کی حاکمیت کے تلے آ گئے، انگریزوں کے زیر نگیں ہو گئے، ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تخصیص کی جاتی ہے، ان کے ساتھ منفی امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ وہ صراط مستقیم، کہ جس کا راستہ انہیں کلام پاک نے بتایا تھا، وہ صحیح راستہ کہ جس کی تفسیر تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، وہ اس راستے کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس وقت ایک خاص نشے، ایک خواب غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ اگلے بند میں حالی کہتے ہیں کہ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ اگر ہم اس بند کے مشکل الفاظ پر نظر ڈالیں تو تنزل سے مراد زوال، قناعت سے مراد اطمینان کی ایک ایسی کیفیت کہ جس میں انسان آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، رونت یعنی غرور، خواب راحت پرسکون قسم کا خواب، ذلت، رسوائی، بے عزتی۔ حالی کہتے ہیں کہ اس قوم کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہ گیا، جاہو جلال جاتا رہا، شان و شوکت لٹ گئی، اسلاف کا سرمایہ علم کھو دیا گیا۔ وہ اہل مشرق کہ جن سے کبھی اہل مغرب نے روشنی، علم کی روشنی کے چراغ جلائے تھے، وہ اب اس علم کو اپنا گرداننے لگے، اور ان اہل مشرق کو اس بات کا احساس تک نہیں رہا کہ دراصل یہ علم تو ان کا سرمایہ تھا، کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود وہی غرور، وہی تمکنت، وہی تکبر، وہی احساس برتری، گویا ایک کھوکھلی کیفیت، ایسی کیفیت کہ جس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو، لیکن احساس یہی رہے کہ ہم سب سے بالا تر ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، حقیقت کا ادراک کیے بغیر کہ اب ایک مرتبہ پھر وہ دور آ گیا ہے کہ جس میں جد و جہد کرنا ہوگی، ایک مرتبہ پھر وہ دور آ گیا ہے کہ جس میں کشمکش زیست سے گزرنا ہوگا، باطل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن کون کرے کہ یہ لوگ تو اب بھی اپنی ذات پر کھوکھلا غرور کیے بیٹھے ہیں۔ سو وہ لوگ جو خود پر کھوکھلا غرور کرے رکھیں یا خود پر غرور کرتے رہیں، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان زیر نگیں ہو جائے، جب انسان نیچے آ جائے، جب انسان مفتوح ہو جائے یا اقوام مفتوح ہو جائیں، تو پھر جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، جرت کی ضرورت ہوتی ہے، خودداری، غیرت اور بیداری کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ ضمیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن وہ قوم جو اپنی حالت کو بہتر کرنے پر تیار ہی نہ ہو، بلکہ حالات یہ ہو جائیں کہ وہ اسی زبوں حالی پر قناعت کر بیٹھے اور آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرے، تو پھر کسی صورت بہتری کی ضرورت یا بہتری کی صورت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ حالی کہتے ہیں کہ دراصل وہ قوم، اس قوم کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اپنے لٹنے کا کوئی احساس ہے، اور نہ دوسری قوموں سے یہ لوگ کچھ سیکھنے کو تیار ہیں، کہ وہ لوگ جو کبھی مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے علم کے لیے، وہ لوگ کہ جن پر کبھی مسلمانوں کے نام سے ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اب وہ ان پر حاکم بن بیٹھے ہیں، لیکن نہ تو انہیں اپنی ذلت کا کوئی احساس ہے، اور نہ کسی دوسری قوم پر کوئی رشک آتا ہے، کہ ان کے نزدیک تو بس جو تھا وہ تھا، اور جو ہے ان کے لیے وہی کافی ہے، کہ یہ بہتری کے لیے اپنے آپ میں نہ صرف طاقت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس طاقت کے حصول کے لیے خود کو تیار ہی نہیں پاتے۔ حالی کہتے ہیں کہ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، کہ جس حال میں ہے اسی میں ہے شاداں، نہ ذلت سے نفرت، نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ کو ترساں، نہ جنت کے خواہاں، لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ عزیز طلبہ، بہائم کا مطلب ہے جانور،
چوپائے، یکساں ہونا یعنی ایک جیسا ہونا، شاداں خوش ہونا، ارمان یعنی خواہش، خواہاں بھی خواہشی کو کہا جاتا ہے، دین برحق یعنی اسلام۔ منتخب متن کے اس آخری بند میں حالی اس قوم پر قدر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس میں یا جس کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اب اس میں اور جانوروں میں گویا کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جانور اور یہ قوم گویا اب ایک سے ہو گئے ہیں۔ وہ جانور کہ جنہیں کیسی بھی حالت میں رکھ دیا جائے بس وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی ارمان ہوتا ہے، نہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں، نہ وہ کسی سے نفرت کرتے ہیں، کہ وہ بس اپنی سانسیں گنتے ہیں۔ وہ صرف مسافت زیست طے کرتے ہیں۔ ان کے لیے نہ دوزخ کی اہمیت نہ جنت کی کوئی اہمیت، بس وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حالی اس مماثلت کے بعد انتہائی ناراضی کے عالم میں کہتے ہیں کہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ اپنی عقل سے کام لیا، نہ دین حق سے رہبری حاصل کی، اور بالآخر اب حالت یہ ہے کہ انہوں نے اس دین برحق کو کہ جسے تا قیامت قائم رہنا ہے، دراصل انہوں نے اس دین کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا۔ گویا حالی بالآخر ایک نجات دہندہ کے انداز میں، ایک ایسے مصلح کے انداز میں جو بات کرتے کرتے عموماً ایک خاص طور پر چڑ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ ان کو کس طرح راہ راست پر لایا جائے، کہ یہ کوئی عام قوم نہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جس کے پاس وہ کلام پاک ہے، کہ جس کی ایک زیر زبر یا پیش میں بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ اس کلام پاک کو رکھتے ہیں کہ جس میں قیامت تک کے دور کے لیے حکیمانہ نسخے دے دیے گئے ہیں، جس میں راہبری کر دی گئی ہے، جس میں نجات کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے۔ پھر یہ وہ سنت رکھتے ہیں کہ جس کے مطابق انسان ہر کام بہترین انداز میں کر سکتا ہے، جس کے حوالے سے کلام پاک میں رب کائنات نے خود کہا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ گویا ان کے پاس بہتری، کامیابی یا نجات کا ہر راستہ موجود ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ہذیان میں پڑے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اپنی حقیقت کا ادراک نہیں کرتے۔ تو پھر واقعتاً یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان میں اور ان چوپایوں میں گویا کوئی فرق نہیں کہ جو صرف اپنی زندگی کی سانسیں گنتے ہیں، جو جینے کے لیے نہیں جیتے، مرنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں اور مرنے کے بعد خاک میں خاک ہو جاتے ہیں۔ تو حالی نظم کے اس ابتدائی حصے میں، وہ نظم کہ جس میں بعد ازاں حالی نے مسلمانان نے عالم کے عروج اور زوال کی داستان رقم کی، ابتدائی حصے میں ہی بتا دیتے ہیں کہ دراصل اس قوم کے زوال کے اسباب ہیں کیا، کہ یہ لوگ اپنے اسلاف سے سبق سیکھنا بھول گئے ہیں، یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں، یہ لوگ اس بے حسی کے اندھے کنویں میں پڑ گئے ہیں کہ جہاں انہیں احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ دراصل ان کے لیے بہتر اور بدتر ہے کیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا حالی کا حصہ متن۔ آپ کے نصاب میں حالی کی مسدس سے حالی یا مد و جزر اسلام کے یہ ابتدائی بند شامل کیے گئے تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اکبر الہ آبادی کی طرف۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں جب ہم نے اکبر الہ آبادی کے حوالے سے بات کی تو ہم نے بتایا کہ اکبر الہ آبادی نے وہی بات جو مولانا حالی کے پیش نظر تھی کہ مسلمانوں کو اپنی حقیقت کا احساس نہیں رہا، لہٰذا ان کی اصلاح ضروری ہے، یہی بات جو حالی نے غم و اندوہ کے عالم میں کہی، نالا و شیون میں بیان کی، اکبر الہ آبادی نے طنز و ظرافت کے انداز میں اسی بات کو کہا۔ اگرچہ اکبر غزل میں بھی مہارت رکھتے تھے،
انہوں نے رباعیات بھی لکھی، منظومات بھی لکھی، لیکن آپ کے نصاب میں اکبر الہ آبادی کے 4 قطعات شامل کیے گئے ہیں۔ قطع عموماً 4 مصروں پر مشتمل ایک ایسے یوں کہہ لیجئے 4 مصروں پر مشتمل ان 2 اشعار کو کہا جاتا ہے کہ جن میں شاعر کسی خاص موضوع پر بات کرتا ہے۔ اس کی ایک خاص اپنی حیت ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں نئے تجربات بھی اس میں کیے جا رہے ہیں۔ اکبر کے قطعات میں وہی خصوصیات ہیں جو دراصل ان کے کلام میں ہم نے مجموعی طور پر گزشتہ لیکچر میں دیکھی تھی۔ تو ہم بڑھتے ہیں اکبر الہ آبادی کے قطعات کی طرف۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ جو کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر، ہنس کے کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے۔ عام الزام ہے اکبر پہ کہ پیتا کیوں ہے، اس کی پرسش نہیں ہوتی کہ وہ کھاتا کیا ہے۔ چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا۔ شیخ اپنی رگ کو کیا کریں ریشے کو کیا کریں، مذہب کے جھگڑے چھوڑیں تو پیشے کو کیا کریں۔ فرہاد سے کہا مناسب ہے تجھ کو صبر، کہنے لگا بتائیں تیشے کو کیا کریں۔ تو عزیز طلبہ، اکبر کے قطعات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں انتہائی سادگی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں بہت کم الفاظ ہیں جن کے معنی و مفاہیم کی آپ کو ضرورت ہوگی یا جن کے معنی و مفاہیم سے آپ آشنا نہ ہوں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اکبر الہ آبادی کے پہلے قطعے کی تشریح کی طرف۔ وہ کہتے ہیں بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ بے پردہ کا مطلب ظاہر ہے پردے سے باہر ہونا، پردے کے بغیر ہونا، غیرت قومی، قوم کی غیرت۔ اکبر کہتے ہیں کہ کل ہوا کچھ یوں کہ کچھ خواتین مجھے بے پردہ نظر آئیں، میں نے ان سے دریافت کیا کہ بھئی آپ کا پردہ کیا ہوا، آپ نے پردہ لینا، آپ نے چادر، آپ نے گویا نقاب کرنا کیوں چھوڑ دیا، کہ دراصل پردہ تو عورت کا حسن ہے۔ تو کہنے لگیں کہ بات کچھ یہ ہے کہ وہ پردہ جو کبھی ہم کیا کرتی تھی وہ اب مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے۔ اس مختصر سے مضمون کی تشریح کئی انداز میں کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک تو سادہ سی بات کہ اکبر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قوم آہستہ آہستہ آزاد روی کا شکار ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی، اپنے آپ کو مستور رکھنے والی، پردے میں رکھنے والی خواتین نے پردے کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ گویا قوم اپنی اصل روایات سے دور جا رہی ہے۔ نتیجتاً ہم مغرب کی آغوش میں جاتے ہوئے اپنے بلند بانگ یا اپنے اعلیٰ ترین ورثے کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنی روایات بھی کھو رہے ہیں اور اپنے دین سے تعلق بھی توڑ رہے ہیں۔ ایک تو اس کی تشریح یہ ہوئی۔ دوسری، اکبر کہتے ہیں کہ خواتین نے انہیں کہا کہ ان کا پردہ یعنی خواتین کا پردہ گویا مردوں کی عقل پر پڑ گیا۔ ایک تو عزیز طلبہ، اکبر نے عقل پہ پردہ پڑنا جو ایک محاورہ ہے، یعنی کہ راہ راست سے ہٹ جانا، بے وقوفی یا احمقانہ حرکتوں پر اتر آنا یا اپنی بہتری کی بجائے اپنا نقصان خود ہی کرتے چلے جانا، کہ محاورے کو بہترین انداز میں اس خطے میں استعمال کیا۔ تو دوسری طرف وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل تہذیب کی شکست کا سبب یہ مرد ہیں، وہ مرد جو دراصل کبھی سر سید احمد خان کے روپ میں اور کبھی ان دوسرے اصحاب کے روپ میں جو انگریزوں کی
حمایت کر رہے ہیں، انگریزوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ اکبر سر سید پر ان کے خاص نظریات کے حوالے سے تنقید بھی کرتے تھے۔ سو اس قطعے میں ہم کسی حد تک اس تنقید کی جھلک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے قطعے میں اکبر کہتے ہیں جو کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر، ہنس کے کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے؟ عام الزام ہے اکبر پہ کہ پیتا کیوں ہے، اس کی پرسش نہیں ہوتی کہ وہ کھاتا کیا ہے۔ پرسش کا مطلب ہوتا ہے پوچھ گچھ کرنا۔ بڑے سادہ اور عام فہم انداز میں اکبر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک خوبان خوش روح سے کہا کہ مجھے آپ پر پیار آتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا تو شیوا ہی یہی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ گویا یوں ہی محو کلام ہوتے ہیں۔ بعد ازاں اکبر اصل موضوع کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکبر پہ یہ ایک الزام ہے کہ وہ پیتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بات جسے ہم عموماً کرتے ہوئے گھبراتے ہیں یا جس کے حوالے سے ہم عموماً کھل کے بات نہیں کر پاتے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں، ہر کتاب میں یہ لکھا کہ غالب شراب پیتے تھے، یا باقی شعراء کرام کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، کسی کے ذاتی فعل کے حوالے سے ہمیں تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اصول اخلاقیات، میں یہاں مذہب کی بات بھی نہیں کرتا، اخلاق پر ہم کس قدر پورا اتر رہے ہیں۔ اگر کسی دوسرے میں کوئی ایک خرابی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں پائی جانے والی خرابی اس سے کہیں زیادہ مہلک اور کہیں زیادہ بری ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے چند ایک برائیوں کو، میں یہاں پر کسی ایک برائی کی وکالت نہیں کرنا چاہتا یا کسی ایک خاص برائی کے حوالے سے دلائل نہیں دینا چاہتا، لیکن جو دلچسپ اور ایک بڑی سویئر، ایک بڑی ہارش، ایک بڑی سنجیدہ نوعیت کی حقیقت اکبر نے بیان کی ہے کہ ہم دوسروں پر یہ الزام تراشی تو کرتے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ گویا میکشی کرتا ہے، گویا شراب پیتا ہے، جیسے اکبر پر بھی یہ الزام تھا۔ میں نہ اس تفصیل میں جاؤں گا، نہ میرا یہ موضوع بحث ہے، اور نہ ہی میری اس میں دلچسپی ہے کہ اس میں کوئی حقانیت یا صداقت تھی یا نہیں تھی۔ ہاں، بالکل اسی طرح جیسا کہ غالب پر بھی یہ الزام تھا، غالب کے حوالے سے بھی یہ بات ہوتی ہے۔ شاید عام طالب علم سے لے کے ہر وہ شخص جس نے غالب کا نام سنا ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ غالب شراب نوشی کرتا تھا، لیکن کیا کسی نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ غالب کے حالات زندگی کیوں کر گزرے؟ اسے معاشی اعتبار سے کس نوعیت کی مشکلات کا سامنا رہا؟ اس کے شبانہ روز کس قسم کے مسائل تھے؟ زندگی نے اسے کس نوعیت کے غم دیے؟ اگر ہم کسی کی تسلی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم کسی کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم کسی کے لیے چار بول بہتری کے نہیں بول سکتے، تو ہم اس کی برائیوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اب یہاں اکبر یہ کہتے ہیں ایک انتہائی ظریفانہ انداز میں، انتہائی لطیف سے انداز میں، ایک انتہائی مضبوط بات کرتے ہیں کہ بھائی پینے کا شورا تو ہر طرف ہو گیا، پینے کی شہرت تو ہو گئی، لیکن کیا کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مجھے 3 وقت کی روٹی میسر آتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان برائیوں پر پردہ بھی پڑا رہنے دیجئے جو شاید میں کسی مایوسی کے باعث، کسی انتہائی غم کے باعث، کسی اضطراب کے باعث، کسی قنوطیت کو دور کرنے کے لیے، ہاں بالکل مجھ سے بھی اسی طرح سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہوں گی جس طرح دوسروں سے ہو جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی اس معاشرت کی یہ ہے کہ ہم ایک پہلو پر زیادہ بات کرتے ہیں اور وہ پہلو عموماً برائی کا ہوتا ہے۔ اگلے خطے میں اکبر کہتے ہیں کہ چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پھول جا۔ عزیز طلبہ، ہم نے بات کی تھی کہ اکبر انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں نے ان کے اسلوبیات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا اس میں لٹریچر یعنی ادب، ہسٹری یعنی تاریخ، اور اسکول یعنی مدرسہ کا حوالہ اسی اعتبار سے آیا ہے۔ ایک انتہائی
لطیف انداز میں، بہت مسحور کن انداز میں طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے عالم، آج کے فضلاء، آج کے دانشوروں کی تو بات ہی یہ ہے کہ مسجد میں شیخ صاحب کے پاس، علامہ کے پاس، عالم دین کے پاس کیا رکھا ہے، چھوڑ سب کچھ، لٹریچر میں کیا رکھا ہے، یہ تو لٹریچر وہ لٹریچر ہے کہ جو عیش و عشرت کی باتیں کرتا ہے، عورتوں سے، عورتوں کے حسن کی بات کرتا ہے، حسن و جمال کی بات کرتا ہے، واردات قلبی کا بیان کرتا ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ اور تاریخ، تاریخ تو پرانے واقعات کا مجموعہ ہے، کون جانے کہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ لہٰذا نہ ہسٹری سے تعلق کی کوئی ضرورت ہے، نہ اسکول جانے کی کوئی ضرورت ہے، اور مسجد اور شیخ صاحب سے بھی ایک قدیم نوعیت کا علم ہی ملے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اسکول جا، مغربی تعلیم حاصل کر، پرانے اپنے روایات، ڈبل روٹی سے مراد یہاں پر مغربی تہذیب کی وہ روایات ہیں جو ہم اپناتے چلے جا رہے ہیں، تو ڈبل روٹی کھا، مغربی روایات کو اپنا اور کام کر، اپنا پیشہ نبھا، اپنی زندگی کے دن پورے کر۔ بالکل وہی جو میں نے کچھ دیر پہلے حالی کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کی حالت جانوروں کی سی ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس کلرکی کر، تیرے میں اب بڑے ہونے کی اور بڑی باتیں کرنے کی سکت اور صلاحیت تو رہی نہیں، بس اسی میں زندگی گزار اور ختم ہو جا۔ گویا اکبر ایک خاص انداز میں طنز کر رہے ہیں ہمارے ان احباب پر، ہمارے ان اصحاب پر کہ جو لوگوں کو مغربی تہذیب کا درس دے رہے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی تہذیب، اپنی روایات، اپنی تعلیم، اپنے عمل، اپنے اسلاف کے درس کو ترک کر کے مغربی تہذیب کو اپنا لے۔ ان پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس اب تو پھر یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر شیخ صاحب میں کچھ نہیں ملے گا، اگر مسجد میں کچھ نہیں ملنے لگا، اگرچہ اکبر شیخ صاحب پر تنقید بھی بہت کرتے ہیں، وہ شیخ صاحب کو ایک کھوکھلا مولوی بھی تصور کرتے ہیں، وہ مولوی یا وہ ملا کہ جس نے دین کی حرمت کو بدنام کیا، لیکن یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دور یہ آ گیا ہے، اب ہمارے دانشور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی روایات کو ترک کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں شان و شوکت، ذلت و رسوائی میں بدل جائے، اور ہماری بلند تر کامیابی یہ ہو کہ ہم گویا صرف کلرکی کے عہدے تک پہنچے اور اسی پر فخر کرتے کرتے جان سے گزر جائیں۔ اگلے قطعے میں اکبر کہتے ہیں کہ شیخ اپنی رگ کو کیا کریں، ریشے کو کیا کریں، مذہب کے جھگڑے چھوڑے تو پیشے کو کیا کریں، فرہاد سے کہا مناسب ہے تجھ کو صبر، کہنے لگا بتائیں کہ تیشے کو کیا کریں۔ عزیز طلبہ، شیخ صاحب سے مراد عالم دین، رگ و ریشہ، رگ یعنی ہماری جس میں خون دوڑتا ہے، اور ریشہ مسلز۔ فرہاد، شیریں فرہاد کا وہ قصہ کہ جس کے تحت فرہاد نے شیریں کے غم میں گویا پہاڑ سے دودھ کی نہر نکال دی تھی۔ تیشہ وہ ہتھوڑا کہ جس سے یہ کام کیا گیا تھا۔ اس قطعے میں اکبر کہتے یہ ہیں کہ ہمارے آج کے علماء دین کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کی رگیں مناظرے کرتے کرتے پھولی جاتی ہیں، اور وہ سچ تو یہ ہے کہ اپنی رگوں کو سنبھال نہیں پاتے اب۔ اور اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر وہ مذہب کے جھگڑوں میں نہ پڑے، اگر گویا وہ مذہبی مناظرے نہ کریں، تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ فرہاد کا کام تھا کہ وہ مشقت کرے، وہ صحیح لا حاصل ہی ہو لیکن صحیح مستقل کرے، مستقل جدوجہد کرتا چلا جائے، کشاکش زیست میں اپنی جان سے گزر جائے لیکن جدوجہد ختم نہ ہو۔ اگر اس سے کہا جائے کہ وہ صبر کر لے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ بھائی میں تو صبر کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا یہ تیشہ مجھے رکنے نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے علماء دین نے مذہب کو پیشہ بنا رکھا ہے، جیسا کہ اکبر کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اگر چاہ بھی لے تو وہ اپنے اس مذہبی مناظروں کے اس رویے کو ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ ترک کرنے پہ اتر آئیں تو پھر وہ مذہب کے جس چیز کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، مذہب کہ ان کے نزدیک اب پیشے سے زیادہ کوئی وقت نہیں رہ گئی، اگر وہ مناظرے نہیں کریں گے تو پھر ان کا پیشہ نہیں چلتا۔
اکبر یہاں پر شیخ صاحب کا وہ روپ لا رہے ہیں، علماء دین کا وہ روپ لا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم فرقہ واریت کا شکار ہوئے، جس کے نتیجے میں ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا، کچھ ایسا خراب کیا کہ ہم فرقوں میں بٹ کے رہ گئے اور اسلام تقسیم ہو گیا۔ وہ اسلام کہ جس نے کبھی ہمیں متحد کیا تھا، شیر و شکر کیا تھا، وہی اسلام ہمارے انہی علماء دین کے ذریعے کہ جنہیں دراصل ہمیں متحد رکھنا تھا، ان کے ذریعے یعنی گویا راہبر ہی راہزن بن گئے، اور ایسے راہزن بنے کہ ہم پارا پارا ہو گئے۔ علماء دین پر، یا یوں کہہ لیجیے کہ نام نہاد علماء دین پر، اکبر اور اکبر کے علاوہ بہت سارے دوسرے شعراء کرام نے بھی خوب تنقید کی۔ دراصل کچھ حالات ایسے بن گئے تھے کہ علماء دین نے یا فقہا نے کہ جنہیں معاشرے میں انتہائی قابل عزت ہونا چاہیے تھا اور معاشرے کو صحیح رستہ دکھانا چاہیے تھا، وہی اپنے مسائل میں کچھ ایسے پڑ گئے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ ایسا ان پر ہذیان طاری ہو گیا، یا وہ مغربی افکار کے کچھ ایسے درپے ہوئے کہ مناظر ہی ان کی اول و آخر یا ان کا اول و آخر بن کے رہ گیا۔ ایک اور خطے میں اکبر اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھا مناظروں کا بہت ہم نے رنگ ڈھنگ، اکبر کے دل میں اب نہ رہی بحث کی امنگ، کہتے بہت صحیح تھے یہ حضرت مذاق، ایماں برائے طاعت و مذہب برائے جنگ۔ یعنی حالات یہ ہو گئے کہ اب لوگ اس بات سے تنگ آنے لگ گئے تھے کہ ہم مذہب پر بات ہی نہ کریں۔ ایمان انسان کو یقین کی وہ طاقت دیتا ہے، یا سپردگی، ایک ایسی سپردگی کی طرف راغب کرتا ہے کہ جس میں بحث یا اختلاف کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن مذہب، وہ مذہب جو مختلف فرقوں میں بٹ گیا تھا، اس کا آغاز بھی بحث تھی اور اختتام بھی بحث۔ کیوں عزیز طلباء، اگر مجموعی طور پہ میں آج کے اس لیکچر یا آج کی ہماری گفتگو کے حوالے سے بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ حالی نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم ذبح حالی کا شکار ہوئی تو اس کا سبب یہ تھا کہ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی، غور و فکر کو ترک کر دیا گیا۔ اکبر کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم خود سے احساس کمتری کا شکار کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اہل مغرب کی طرف جھکنے لگے، اور نتیجہ اگین ذبح حالی، زوال، انحطاط۔ اگر آپ غور کریں تو یہ میں نے اپنے گزشتہ لیکچر کے اختتام پر بھی بات کی تھی، اور آج بھی میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا کہ ہم آج سے 100-125 سال پہلے جن حالات میں مبتلا تھے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم آج پھر انہی میں ہیں؟ وہ فرقہ واریت جس کا رونا اکبر نے رویا، جس کا مذاق حالی نے اڑایا، حالی نے سنجیدگی سے بات کی، اکبر نے طنز کے تیر چلائے، یا وہ مغربی اتباع کا شوق کہ جس پر حالی نے تنقید کی، جس پر اکبر نے تنقید کی۔ حالانکہ حالی سر سید کے زیر اثر تھے اور مغربی اتباع کے قائل بھی تھے کسی حد تک، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ بہرحال اپنی روایات کو نہیں ترک کرنا، اپنی روایات کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اکبر نے کہا کہ ہم نے گویا اپنی روایات کو کچھ ایسا تہہ خانے میں ڈال دیا کہ ہمیں ان سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ سو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، آج بھی ہم اسی کنڈیشن میں ہیں، وہی حالات، وہی مایوسی، وہی قنوطیت، وہی ذبح حالی، وہی انحطاط۔ تو شاید ہمیں ایک مرتبہ پھر اس طرف کو مڑنے کی ضرورت ہے کہ جس کی طرف اشارہ اکبر و حالی نے کیا، جس پر بات علامہ اقبال نے کی، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کلام پاک کہ جس سے ہمیں روشنی ملے گی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہمارے لیے موجود ہے، ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے۔ شاید ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس سے رجوع کریں اور دیکھیں کہ ہماری قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا لیکچر تھا۔ میں اپنی بات اکبر کے اس شعر پر ختم کروں گا، ان اشعار پر ختم کروں گا کہ جس پہ
وہ یہ کہتے ہوئے مایوس نظر آتے ہیں کہ ہم بھی ختم ہو جائیں گے، لہذا وقت ہے تو اسی میں کچھ کر لیجئے، کہ وقت کسی کے ساتھ رکا نہیں کرتا۔ گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں میں دفن افسانہ جاہو حشم ہوں گے، کسی کو اس تغیر کا نہ حظ ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اکبر، بہت نزدیک ہیں وہ دن، نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔